بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک طاقتور جن کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو کہ بے حد ہی دلچسپ ہے۔ دوستوں آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پوری دنیا کے اوپر تھی۔ انسان، جنات، حیوان، چرند پرند سب ان کا حکم مانتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جناتوں کے بیچ تقدیر اور تدبیر کے اثرات کی بحث چل پڑی۔ جناتوں کے پاس مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور مضبوط تدبیر سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو قسمت میں لکھا گیا ہے انسان کے ساتھ وہی ہوگا، بلکہ انسان اپنے کاموں کے ذریعے سے نصیب کو بدل سکتا ہے۔ جبکہ انسانوں کے پاس بھی تقدیر کے اٹل ہونے پر مضبوط دلائل تھے۔ جناتوں میں ایک جن تھا جو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بولتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے کہا، اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ جن نے کچھ عرصے کے لیے اجازت مانگی جو کہ اسے کچھ سالوں کے لیے دے دی گئی۔ یہ جن دن رات ترکیبیں سوچتا رہا کہ آخر ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل کو ثابت کر سکوں۔ ایک دن انہیں خیالات میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی بادشاہ کے محل پر پڑی۔ بادشاہ کے لمبے چوڑے باغ میں اس کی کم عمر شہزادی اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے چھپنے کے لیے ایک الگ تھلگ درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ تبھی اس جن نے غائب حالت میں ایک رومال میں دوا سنگھا کر اس لڑکی کو بے ہوش کیا اور لے کر اڑ چلا۔ اس نے ایک بڑے اور گھنے درخت کی شاخوں کے درمیان ایک آرام دہ بنایا۔ اس میں شہزادی کی ضرورت کی اور کھانے پینے کی تمام چیزیں رکھ دیں تاکہ شہزادی ہوش میں آئے تو اچانک پریشان نہ ہو جائے۔ یہ درخت ایک شوریدہ اور خوب چوڑے دریا کے درمیان تھا۔ دور دور تک صرف جنگل و بیابان ہی تھا۔ انسان کیا، وہاں تو انسان کی آواز بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ شہزادی کے ہوش میں آنے سے پہلے جنات نے ایک بزرگ کا بھیس بدل لیا۔ شہزادی ہوش میں آئی تو رونا دھونا کیا اور کھانے پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس تبدیلی نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ جن کو اندازہ تھا کہ انسان کچھ دیر تک کے نئی جگہ، نئے لوگ اور نئے ماحول کو اپنا نہیں پاتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جینا سیکھ ہی جاتے ہیں۔ اس لیے اس نے شہزادی کی ضرورت کی تمام چیزیں رکھیں اور یہ کہہ کر نکل گیا کہ ابھی تم آرام کرو، میں بعد میں آتا ہوں۔ کم عمر شہزادی غم اور دکھ میں روتے روتے سو گئی۔ جن اگلے دن بزرگ کی شکل میں آیا اور اسے پرشفقت انداز سے جھوٹی تسلیاں دی تاکہ وہ کہیں بیمار نہ ہو جائے، کیونکہ اگر وہ بیمار ہو جاتی یا اسے کچھ ہو جاتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے بہت سخت سزا دیتے۔ سو جن نے شہزادی کی پسند کی چیزوں کے بارے میں پوچھا اور اگلے دن آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ شہزادی کو اس جن کی عادت ہو گئی اور وہ اسی سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوانے لگی۔ وہ آس پاس کی کھڑکیوں سے جنگل اور دریا کا نظارہ کرتی۔ اسے اپنے جیسا اور کوئی انسان نظر نہ آتا، لیکن جن جسے وہ بابا کہتی تھی اس کے بارے میں وہ یہ ضرور جان چکی تھی کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ وہ کچھ اور ہی ہے جو کمرے سے نکلتے ہی غائب ہو جاتا ہے، جبکہ باہر نہ کوئی سیڑھی تھی اور نہ ہی کچھ اور۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی دھیرے دھیرے جوان ہوتی چلی گئی۔ اب جن کے آنے میں بھی بڑا وقت لگتا تھا، کیونکہ وہ بھی اب بے فکر ہو گیا تھا کہ شہزادی سمجھدار ہو گئی ہے اور اب شہزادی کو پیش کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب وہ شہزادی کو بادشاہ معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کرے گا اور اپنی شرط جیت جائے گا۔ ایک دن طوفان کے آثار تھے، دن میں بھی رات چھا گئی تھی۔ شہزادی نے ایسی طوفانی کیفیت کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ کافی دیر گزر گئی۔ اس دوران اسے دروازے پر دستک سنائی تھی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نے دستک دی ہو، ورنہ جن تو اپنے آپ ہی اندر آ موجود ہوتا تھا۔ شہزادی نے خوف و دہشت سے پوچھا، کون؟ اسے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، ہمیں کچھ دیر کے لیے اندر پناہ دے دو، طوفان گزرنے کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ جب تک طوفان ٹھہر نہیں جاتا ہم یہیں رکنا چاہتے ہیں۔
شہزادی نے جب دروازہ کھولا تو وہاں دو نوجوان مشکل سے ایک پیڑ کی شاخ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں جوان اندر داخل ہو گئے۔ شہزادی نے ایک مدت کے بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا تھا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ ان دو نوجوانوں میں سے ایک نوجوان اچھے حلیے میں تھا اور دوسرا انتہائی غریبانہ حلیے میں۔ شہزادی نے امیر شخص کو، جو کہ کافی زخمی بھی تھا، اس کو اپنے پاس موجود مختلف دوائیاں دی تو غریب آدمی نے اپنے ساتھی کی مرہم پٹی کی، کچھ کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے۔ لیکن دونوں نوجوان اس بات سے بے حد حیران تھے کہ آخر ایک لڑکی کیسے اور کیوں یہاں اکیلی رہ رہی ہے۔ یہ سوال بار بار انہیں ستا رہا تھا، لیکن فی الحال انہیں طوفان سے پناہ مل گئی تھی۔ ان کے لیے بھی تو یہی کافی تھا۔ شہزادی نے اگلے دن خود ہی بتایا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہاں آئے ہوئے کتنے سال گزر گئے۔ بس ہاں اتنا یاد ہے کہ اس وقت میں اتنی سی تھی۔ شہزادی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا، جس سے نوجوان کو اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت 7 یا 8 سال کی رہی ہوگی اور اب ان کے اندازے سے 12 سال گزر چکے ہیں۔ شہزادی کو جن کے آنے کا خوف بہت زیادہ ستا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار جن کے آنے کے خوف سے ان نوجوانوں کو جانے کا کہہ رہی تھی۔ لیکن غریب لڑکے نے بتایا کہ یہ نوجوان جو تمہارے سامنے موجود ہے، یہ ایک ملک کا شہزادہ ہے اور میں اس کشتی کا ملاح ہوں۔ کشتی پر سوار ہو کر شہزادے ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلے تھے کہ اس طوفان نے کشتی کو بری طرح تباہ کر دیا۔ باقیوں کا کیا بنا کچھ پتا نہیں، صرف ہم دونوں ایک تختے سے چمٹ کر اس درخت کی لمبی شاخوں سے اٹک گئے۔ چڑھتی طوفانی لہروں سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھے تو کمرہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور بچنے کی امید بھی، لیکن یہاں تو ایک اور ہی ماجرا نظر آ گیا۔ شہزادے نے کچھ بہتر ہونے تک ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ شہزادی نے بتایا کہ جن انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیرت انگیز طور پر جن کے آنے کا وقفہ لمبا ہوا اور اس دوران شہزادہ بہتر ہو گیا، اور پھر وہی ہوا جو تقدیر نے رنگ دکھانا ہوتا ہے۔ دراصل شہزادی اور شہزادے کی آپس میں محبت ہو گئی۔ ان کی دلچسپی کو دیکھ کر سادہ دل ملاح نے کہا، جناب عالی، میں آپ دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا اس طرح یہاں اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہوگا، اور اس کے بعد میں جلد از جلد شہر تک پہنچ کر آپ کے لیے مدد لے کر آ جاؤں گا۔ طوفان کی وجہ سے لاتعداد تختے نیچے موجود ہوں گے، میں کسی طرح پہنچ جاؤں گا۔ یہ ساری بحث سن کر شہزادی اور شہزادے راضی ہو گئے اور ملاح نے ان کا نکاح پڑھایا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد جن آ گیا۔ شہزادی نے شہزادے کو کچھ اس طرح چھپایا کہ جن کو شک نہ ہو۔ جن نے آتے ہی نئے انسان کے خوشبو کا تذکرہ کیا۔ شہزادی نے کہا کہ خود سوچو، یہاں بھلا کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ دریا کے بیچ میں ایک اکیلا درخت ہے، یہاں تو کوئی پہنچنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس قدر بڑا طوفان گزرا ہے، شاید تم اس کی خوشبو سے پریشان ہو رہے ہو۔ جن کو کچھ سکون ملا اور وہ کچھ پریشان بھی ہوا۔ جاتے جاتے کہنے لگا، آج کل دربار میں میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے میرے آنے کا وقفہ لمبا ہوگا۔ شہزادی بے فکر ہو گئی۔ اب شہزادی کے دن خوشی خوشی گزرنے لگے۔ دن، ہفتے اور پھر کئی مہینے گزر گئے۔ شہزادے کی ضد تھی کہ ہماری صحت بہتر ہونے کے بعد ہم دونوں فرار ہو جائیں گے، لیکن شہزادی جانتی تھی کہ جن ہر جگہ سے اسے تلاش کر لے گا اور شہزادے کو نقصان پہنچائے گا۔ شہزادے کو ملاح پر بھی بڑی حیرت تھی کہ وہ آج کئی مہینوں سے مدد لینے گیا ہے اور اب تک وہ واپس نہیں پلٹا۔ اب شہزادی ماں بننے والی تھی۔ شہزادہ سخت پریشان تھا کہ وہ اکیلے سب کچھ کیسے سنبھالے گا کہ تبھی اچانک شہزادی کو جن کے آنے کا احساس ہوا۔ شہزادہ فوراً چھپ گیا اور جن نے شہزادی سے آ کر کہا، تیار رہنا، میں تمہیں اس کمرے سمیت اٹھا کر آج بادشاہ سلامت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ یہ ایک شرط تھی جو میں نے جیتنی تھی اور اب میں جیت گیا ہوں۔ اب تمہیں شاہی دربار میں لے جانے آیا ہوں۔ شہزادی حیران و پریشان تھی کیونکہ اس کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ جن نے ایک نعرہ بلند کیا
और कमरा हाथों में उठाकर उड़ना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में जिन बादशाह वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में पहुंच गया और फातिहाना अंदाज में दरबारियों से मुखातब होकर कहा, 12 साल पहले तकदीर और तदबीर की जो बहस चली थी कि जो लिखा गया वो बदल नहीं सकता, देखो मैंने उसको बदल कर रख दिया है। मैंने फलां बादशाह की बेटी को अगवा किया जिसकी मंगनी फलां बादशाह के बेटे से हो चुकी थी, लेकिन अब उस शहजादे की कश्ती के हादसे में मौत हो चुकी है और देखो मेरे पास उस बादशाह की शहजादी है और इसकी शादी अब कहीं और हो सकेगी और इस तरह हम तकदीर को तदबीर से बदल सकते हैं, वरना ये बात तो लाजमी थी कि इस शहजादी की शादी उसी शहजादे से हो जानी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया तो अंदर से एक शहजादी की बजाय 3 लोग बरामद हुए, शहजादी, शहजादा और उनका बच्चा। जिन ये सब देखकर हैरान रह गया, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शहजादे से पूछा, तुम उसी फला मुल्क के शहजादे हो? शहजादे ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया। जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गया, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी कि जब अल्लाह पर यकीन मुहकम ना हो तो ऐसी बहस में कुदरत को चैलेंज करने वाली हरकत नाकाबिले माफ़ी होती है। शहजादी और शहजादे को उनके लवाहिकीन के आने तक शाही मेहमान खाने में ठहराया गया और उसके बाद उन दोनों को अपने अपने वतन भेज दिया गया। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।